بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ درود بر محمد وعلی بیت محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام ابا مل کے بلند آواز سے درود پاک عالیہ۔ تمام مومنین کی حاجت روائی، مشکل کشائی، بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے بھی بلند آواز سے درود پاک تلاوت کرو۔ سورہ مبارکہ صف میں ارشاد ہو رہا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ بڑی مشہور آیہ مقدسہ ہے۔ اگر اتفاق سے کسی نے اسے تلاوت نہیں بھی کیا زندگی میں تو ختم شریف میں یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی۔ حضور فرمان ہو رہا ہے سبحانہ، کلمہ تعجب ہے سبحان۔ سبحان تعجب کا اظہار کرتا ہے، اور تعجب یہی ہے کوئی حیرت انگیز حقیقت دیکھی جائے، کوئی بے مثل حسن دیکھا جائے تب ہی ہوتا ہے۔ کہیں عجز کی ضرورت پڑے تو سبحان کہا جاتا ہے۔ سبحان سے آغاز ہو رہا ہے، فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تسبیح کے لائق ہے اے حبیب تیرا رب۔ جاگیے گا، یہاں ترجمہ عمومی طور پہ کیا گیا ہے تیرا رب جو عزت والا ہے۔ یہاں اضافت ہے ہی نہیں، کوئی مضاف الیہ نہیں کہ عزت والا ہو۔ تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور عزت کا رب۔ رب کا، یہ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ خاموشی اختیار کریں۔ رب کا آپ تھوڑا ہوں ہاں کریں تاکہ وہاں خاموشی ہو جائے۔ رب کا رب العزت، جیسے محمد کا رب ویسے عزت کا رب۔ جاگیے گا، یہاں رب کا تکرار ہوا ہے۔ رب کا رب العزت، حبیب تسبیح کے لائق ہے تیرا رب عزت کا رب۔ درمیان میں کوئی حرف فصل یا کوئی حرف عطف نہیں ہے۔ عزت بھی ویسے مخلوق ہے جیسے مصطفیٰ۔ جاگیے گا، اور عزت کی پہچان یہ ہے یہ محمد مصطفیٰ سے بلا فصل ہے، درمیان میں کوئی حرف فصل نہیں۔ حبیب تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور عزت کا رب، مصطفیٰ کا رب، عزت کا رب۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عزت والا ہوں۔ خاموشی معمول سے زیادہ نہیں، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عزت والا ہوں، عزت دار ہوں۔ عزت دار، عزت رکھنے والا۔ بس قرآن سے آج پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے حقیقی عزت والا تو وہی ہوگا۔ درود پڑھ لیجئے، بسم اللہ، سامنے آ جائے۔ حقیقی عزت والا تو وہی ہوگا جسے اللہ عزت والا کہے۔
تیرا رب حبیب اور عزت کا رب. سورہ انبیاء میں تھوڑا آسانی ہو گئی، بالکل واضح بات ہوئی، کھلی ہوئی بات. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عزت بس اللہ کے لیے ہے. جاگیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے خود اپنے جملے پہ ہاں ہاں نہیں کرنی، آپ سے ہوں ہاں سننی ہے. عزت بس اللہ کے لیے ہے. اللہ کے رسول، یہاں رسول ہی ہے، لے رسول ہی نہیں ہے. رسول جمع ہے، رسول ہی مفرد کا صیغہ ہے. یعنی عزت بس اللہ کے رسول کے لیے ہے. جاگیے گا، یعنی اس میں آدم سے عیسیٰ تک باقی نبی شامل نہیں. جاگیے گا، رسول ہی ہوتا تو سارے رسول ہوتے. یہاں ہے رسول ہی، واحد کا صیغہ ہے، صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. منافق جانتا ہی نہیں عزت کیا ہے. تھوڑا آسان ہو گیا جی، تھوڑا آسان ہوا عزیزو. میری جانب دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں، مجلس کا آغاز ہوا ہے، آپ پہ ابھی الجھنیں طاری ہو رہی ہیں. یہ اگلی صف میری جانب دیکھیں، میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں، آپ مجھے صرف دیکھیں. کتنا فرق ہے. میں ثواب کما رہا ہوں، آپ صرف ادھر دیکھنے کی زحمت فرمائیے. اللہ کے لیے عزت، بیٹھ جاؤ عزیز جہاں جگہ مل رہی ہے. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. منافق جانتا ہی نہیں عزت کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عزت کا تعلق دولت سے نہیں، وہ تو منافق کے پاس بہت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس کا مطلب ہے عزت کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق دولت سے نہیں، علم سے ہے. سبحان اللہ. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق جانتے ہی نہیں کہ عزت کیا ہے. کوئی ایسی چیز ہے عزت قرآن کی نگاہ میں کہ جس کا تعلق علم سے ہے اور مومن سے ہے. منافق کے پاس وہ ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. منافق عزت والا نہیں. قرآن کہتے ہیں منافق تو جانتا ہی نہیں عزت کیا ہے. یا اللہ کے لیے، یا اللہ کے رسول کے لیے، یا مومنین کے لیے. یہ ہے کیا عزت؟ دو نشانیاں تو مل گئی کہ یا یہ مومن کو ملے گی یا یہ علم والے کو ملے گی. بیدار رہیے گا. شام کا ملک ہے، ایک حاکم لکڑی کے پھٹوں کو تخت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. جی یہ ممبر نہیں ہے، کیونکہ ممبر یہ تب ہوتا ہے جب علی بیٹھے ہو. لوگوں سے پوچھ رہا ہے ملک میرا ہے، فوجیں میری ہیں، تلواریں میری، گھوڑ سوار میرے، شاہ سوار میرے. لیکن پورے شام میں ہر بندہ حسن کی تعریف کر رہا ہے، ہر بندہ حسن کے قصیدے پڑھ رہا ہے. جاگیے گا. کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں شام میں دھاک بٹھا دوں کہ اصلی عزت والا میں ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سادی سی بات ہے، حسن کو دربار میں بلاؤ. دربار بھی تیرا ہے، تخت بھی تیرا، سپاہی بھی تیرے. حسن دربار میں آئے گا، حاجب کو کہنا کہ پردہ نہ ہٹائے. حسن اپنے ہاتھوں سے ہٹائے گا توہین ہوگی. جاگیے گا. پھر حسن کو بیٹھنے کے لیے مسند نہیں دینی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، توہین ہوگی. پھر تم اشارہ کرنا ہم اپنے باپ دادا کی جائیداد بتائیں گے. علی اپنے باپ دادا کی جائیداد کیا بتائے گا؟ علی وہ ہے جس کا باپ، حسن وہ ہے جس کا بابا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی کو ٹانکے لگایا کرتا تھا. یہ جدا بات ہے. ایک دن عباس کے بیٹے عبداللہ گزر رہے تھے، گزرتے اس نے کہا یا علی اب اس جوتی میں ٹانکوں کی گنجائش بھی نہیں، اتنے ٹانکے لگ چکے ہیں، ٹانکوں میں ٹانکے، اب پھینک دو اس کو. فرماتے با قیمتھا عندک، تیرے نزدیک میری جوتی کی قیمت کیا ہے؟
جاگیے گا. اس نے کہا مولا کھوٹا سکہ بھی کوئی نہیں دے گا، اب تو اس میں ٹانکا لگنے کی بھی جگہ نہیں. فرماتے ابن عباس یاد رکھ واللہ نفس علی بیدہ ان ملککم و ملککم تحت نعلین علی بن ابی طالب. فرماتے عباس کے بیٹے یاد رکھ تمہاری یہ شاہیاں علی کی اس جوتی کے نیچے ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ جن چہروں کو میں جانتا ہوں وہ ہاتھ نیچے باندھ کے نہ بیٹھے. ظاہر ہے پڑھنے والے کی طبیعت خراب ہوتی ہے. یہ نہ تو لندن ہے نہ امریکہ ہے. یہاں مجلس کا ماحول آداب مجلس یہی ہے کہ ہوا ہو چہروں سے پتہ چلے بات لکھی جا رہی ہے یا اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں. جی یہ برصغیر پاک و ہند کا یہی ماحول ہے کہ مجلس میں ہوا ہو. میں وہ زیادہ ہوا کہ قائل بھی نہیں کہ بندے کھلو کے رولا پا چھڑن. میں اکیلا آتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نعرہ نہیں بیٹھ کے مارو مارے آجے ضرور. اور اس نے کہا کہ تم بسم اللہ تم جائیداد بتانا. حسن کیا بتائے گا؟ جوتی بابا کی جس میں ٹانکے. کیا بتائے گا جائیداد؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. یہ پیغام لے کے آئے. سا ابن سوہان کو خبر ملی. اس نے کہا مولا نہ جائیے گا یہ پروگرام بن چکا ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے توہین کرنے کی. فرمایا سا اب میں ضرور جاؤں گا. سبحان اللہ. ہاں اب کیونکہ یہ پروگرام بن چکا ہے اب ضرور جاؤں گا. صبح ہوئی سورج نے نالائن حسن پہ بوسے دے کے طلوع ہونے کی اجازت چاہی. سلامت رہیے. سورج طلوع ہوا. نانا کا امامہ سر پہ رکھا. نانا کی قبا نانا کی ابا نانا کا کمر بند نانا کی عصا اور بابا کی صرف ذوالفقار. جلدی آئیے گا اور جلدی جلدی میرے ساتھ سفر کیجئے گا. دربار میں آئے. سب سے پہلے وہ جس نے ہاتھ باندھے تھے اس نے پردہ نہیں ہٹایا مولا کے لیے. ہاتھ باندھے. علی کے لال نے آنکھ اٹھائی. ہوا کا بس ایک ہی جھونکا چلا. دائیں والا پردہ بائیں کوڑ گیا بائیں والا پردہ دائیں کوڑ گیا. دیکھ کے فرماتا ہو شام کے فقیر تو اپنے نوکروں کو روک سکتا ہے ہمارے نوکروں کو نہیں روک سکے. سبحان اللہ. چلے اب تبدیلی آ چکی ہے. اب آ گئی ہے تبدیلی. میرے گھر میں سستی اب دفع ہو رہی ہے. جا رہی ہے اپنے اصلی گھر میں. دربار میں آئے. سب سے پہلے تخت والا کھڑا ہوا. وہ جس نے کہا تھا کہ کسی نے کھڑا نہیں ہونا کھڑا ہوا. جب ہوش آئے کہتا کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا جناب آپ پہلے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے اور یہ جو جملہ میں اب پڑھنے لگا ہوں یہ شیعہ عالم کا بھی نہیں یہ برادران اہل سنت کے علماء کا ہے. اور میں عبارت آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ تسلیاں ہو جائے. بعد میں بھی ویڈیو بن رہی ہے کسی کے کام ہو جائے. کہتا ہے میں خود تو کھڑا نہیں ہوا. رائے تو ان الملائکۃ صفن ثمبر صفن یس یمینا و یسارا حسن بن علی و بایدیہم ابرز النور و یقولون قم لاجلال عزت اللہ. کہتا ہے میں خود کھڑا نہیں ہوا. حسن کے دائیں اور بائیں طرف قطار میں فرشتے تھے. ان کے ہاتھ میں آگ کے دادیانے تھے. وہ کہہ رہے تھے حسن کے لیے کھڑا ہو جا. سبحان اللہ. یعنی ظاہر ہے آج جس رات کا دن ہے مخصوص ہے تو میں نے اسی پہ کچھ کہنا ہے. یہ کھڑا ہوا. سرکار حسن بیٹھے. بات یاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. میرے مولا نے آیت پڑھ کے کہا فرمایا تخت پہ بیٹھ کے معزز نہیں ہوتا. نحن عزت اللہ وَكِبْرِيَاؤُهُ. ہم زمین پہ اللہ کی عزت ہے. سبحان اللہ. یار نعرہ تقسیم ہو کہہ رہا ہے ذرا مل کے ایک سنا دیں گے نعرہ. فرمایا ہم اللہ کی عزت ہے کسی کی کیا جرت ہماری توہین کرے. مسجد پہ بیٹھے اشارہ ہوا
ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا وہ جی ہمارے نانا کے پاس 500 اونٹنیاں تھی. کچھ تعداد بتائی. یہ جملے روایت کے نہیں میرے ہیں, اتنا ذمہ دار ہوں میں. روایت میں یہاں تک ہے. بس اس نے کہا میں ہوتا تو ضرور کہتا یہ اونٹنیاں شاید پہلے تھوڑی تھیں, حسن کے نانا کو مہنگی بیچ کے زیادہ کی. سبحان اللہ. چلے بزرگ تو میرے خیال میں پہنچ چکے ہیں جو پرانے مجلس سننے والے ہیں. ایک اور اٹھا, وہ جی ہمارے دادا کے پاس اتنا سونا تھا. ایک اور اٹھا, اتنی چاندی, اتنے گھوڑے. حسن بیٹھے ہوئے ہیں. اب تخت والے نے کہا حسن تم بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ فرمایا جن کے لبوں سے بلاغت خلق ہوئی ہے, جو رہ گئے ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. فرمایا جس کے بابا کی زبان کی جنبش کو معانی و بیان کہا جائے وہ نہیں اگر بولیں گے تو کون بولے گا؟ بولو. حسن دربار میں کھڑے ہوئے فرماتا ہے یوحناس کانا جدی مخزن النبوت. حسن اپنا خزانہ بتا رہے ہیں. وہاں بھی مخزن الولایت و امی, مخزن العصمت والعفت وکونت امی عرفت عند الملائکۃ کالتسبیح. فرماتے ہیں میرا نانا نبوت کا خزانہ, میرا بابا ولایت کا مخزن, میری ماں عصمت کی خزینہ دار. یہاں ایک جملہ آدھا ہے, امتحان ہے آپ کا. ادھر اگے بھی بیٹا تسی زیادہ بول رہے ہیں. یہ حضور امتحان سمجھ لیجیے. آدھا جملہ حسن فرماتے ہیں اور میری ماں بہت مشہور ہے. جملہ میں نے آدھا سنانا ہے. کانت امی عرفت عند الملائکۃ کالتسبیح. فرمایا میری ماں کا نام بہت مشہور ہے فرشتوں کی تسبیح میں. میں اب اسے اور تو کچھ نہیں کہوں گا, نہ میں نے ممبر سے اتر کے کچھ کہنا ہے. جس بندے کے ہاتھ شل ہے وہ ہی نیچے رہ سکتے ہیں. فرماتے سن میری ماں کا نام مشہور ہے فرشتوں کی تسبیح میں, اور تمہارے ہاں بس مشہور ہے. میرے خیال میں رہ گئے ہو. سلامت رہیے. مسلسل باخدا تھکے ہوئے ہیں ظاہر ہے. میں نے کل 8 مجالس پڑھی ہیں اور سوئے نہیں ہیں. مسلسل سفر میں 2 گھنٹے سویا ہوں. خود میرے مولا کا فرمان ہے ذکرنا شفاء للاجسام والارواح. ہمارا ذکر صرف جسموں نہیں روحوں کی بھی شفا ہے. تو بس اسی محبت کے سہارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں تو ہمارا مقابلہ کیا کرے گا؟ نحن مشیت اللہ و ارادتہ. میں 2-4 جملے سنانے لگا ہوں سرکار حسن کے, ہے دل سب کا. فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ و ارادتہ, نحن امن اللہ و امرہ. لو شئت ابدل شام بالعراق و عراق شاما والنہار باللیل واللیل بالنہار ولو شئت ابدل ذکر بالانث والانث بالذکر فقام من مجلسہ یا ابن ابی طالب من یقدر علی ذلک وقال الحسن بن علی اما تستحین ان تقودی بین الرجال. بس چند جملے سن لیجئے. سرکار فرماتے ہیں ہم اللہ کا ارادہ ہیں, ہم اللہ کی نعمتیں ہیں. بسم اللہ. آپ درود پڑھ لیجئے مولا کے مداخن تشریف. میں نے ابھی پڑھنا ہے. ہم اللہ کا ارادہ ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں زمین پہ, ہم اللہ کے امانت دار ہیں, ہم امین خدا ہیں زمین پہ اس کے خزانوں کے. فرماتے ہیں سن, وہ اگر مجھے پوچھ رہا ہے, اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, مشرق کو مغرب, مغرب کو شمال, عرش کو پکڑ کے زمین پہ لے آؤں, زمین کو اٹھا کے عرش پہ لے جاؤں. میں چاہوں مرد کو عورت کروں, عورت کو مرد کروں. جاگنا جو باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں مجھے وہاں سے بھی پتا چلے. سلامت رہیے عزیز.
فرماتے چاہوں تو مرد کو عورت کروں، عورت کو مرد کروں، چاہوں تو عورت کو مرد کروں، مرد کو عورت کروں۔ ایک خوش آمدی کھڑا ہو کے کہتے من یقدر علی ذالک یا ابن ابی طالب، اے ابو تراب کے بیٹے کس میں ہے یہ جرت کہ ایسا کرے؟ حسن نے کہا کچھ نہیں، ایک ہی جملہ کہا، فرمایا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، عورت ہو کے مردوں میں آئی ہے تجھے شرم نہیں آئی؟ سلامت رہیے۔ سلامت علی مولا فرمایا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہے، شرم نہیں آئی؟ جو کھڑا تھا وہ بھاگی، میرے جانے دیکھیے گا وہ بھاگ۔ یہ ہمارے بہت ہی اچھے، میرے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے میر تکلم صاحب اچھے شعراء میں سے ہیں، کراچی سے۔ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس میں ایک جملہ بدلا، میں انہی کا جملہ سنانے لگا ہوں جو میر تکلم نے اس میں ایڈ کیا۔ کسی نے شاید ان کے اشعار پڑھے ہوں، تو میں نے کہا کہ جیسے ہی یہ بھاگنے لگا نا، بھاگنے لگی، مولا نے کہا رک، سزا پوری سن کے جا، جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا۔ علی کا لال کہتا رک، سزا پوری سن کے جا۔ میر صاحب نے یہاں جملہ یہ ایڈ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یوں کہا کرو، جیسے ہی حسن نے کہا نا رک، اس نے شرماتے ہوئے پلٹ کے دیکھا، سبحان اللہ، فرماتے رک، سزا پوری سن کے جا، جیسے پلٹی فرماتے قد سارت عیالوں کے رجلن، میں نے تیری بیوی کو مرد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے۔ چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، حضور شام کو اسے عورت کیا، فرمایا تیری بیوی کو میں نے، یہ ایک شے میں دو دعوے پورے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عراق کا تھا، اس کی بیوی شام کی تھی، شام والی کو مرد کر دیا۔ سلامت رہیے سلامت رہیے۔ یہ بس بھاگی شرماتے ہوئے، وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا اسے کہا حسن اسے معاف کر دو، فرماتے نہیں کرنا۔ اس نے کہا حسن کر دو معاف، اب اس سے بڑی سزا کیا؟ فرماتے حتی تلد من بطنها ولدا خنثا، تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک یہی ایک نامرد بچے کی ماں نہ بنے۔ جاگنا کہتے ہیں حسن مل کے کہا بچہ ہی ہونا ہے، بیٹی ہو جائے بیٹا، فرمایا بیٹا نہ بیٹی۔ کہا کیوں؟ کہتا کہ شام کے بازاروں میں چلتا ہوا اشتہار ہو، جو عزت الہی کو بھونکے یوں ہی بے نسلہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے۔ یہ بھاگا، اب لیجئے بھاگی، اب تخت والے نے بات شروع کی۔ اچھا شکر ہے آپ کو بھی یاد ہے کہ بھاگی، دو لفظ ہوتے ہیں، میں سمجھ لیجئے گا اسے۔ تخت والا دیکھا کہتا ہے حسن یہ تلواریں دیکھ رہے ہو، تلواریں، یہ فوجی یہ میرے ہیں، جاگنا، چار جملے ہیں، چار جہان ہیں۔ میں اس کے لیے 2 منٹ مجھے چاہیے تاکہ ذہن پہلے تیار ہو جائے۔ اس نے کہا معاف کر دو اسے، ورنہ، جب اس نے کہا نا ورنہ، اب حسن آگے بولے۔ پہلے ایک لفظ سمجھ لیجئے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے لڑے تو اسے شریف نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی مرد کسی عورت کے ہاتھ پڑ جائے تو شریف نہیں سمجھا جاتا، ایسے ہی عورت اگر پڑ جائے، یار یہ انصاف برابر رکھو نا بھائی، یہ جینڈر ڈیفرنس نہیں نہ رکھو، انصاف تو عدل تو برابر ہوتا ہے۔ اگر عورت لڑے تو پھر وہ بھی
اچھا عورت اگر کسی مرد سے لڑنے لگے گلے پڑ جائے شریف آدمی ہو نا وہ کہتا ہے اچھا بی بی جان چھڈ میں ویکھیا لاری اڈے تے صحیح گل جے بندے نو بی بی پہ جائے نا تو وہ آندا بی بی ہے قرآن دا واسطی تو میری بہن ہے میں خود سنیا یہ تواڈے لاری اڈے تے وہ 7-8 سال پہلا انہیں کہا پتہ نہیں انہیں کچھ آکھیا سی نے ہون تے منن ڈیا نا تو میری بہن ہے ویسے بندے نو لترا تو پہلے مان جانا چاہیے لتر تو بھی بچ جائے گا تے اللہ تو بھی سرخرو ہوئے گا ہے اگر کوئی اردو سپیکنگ پنجابی سپیکنگ کو مرد ہو کوئی عورت اس سے لڑنا ہے تو وہ کہتے بی بی جا بی بی ایسے ہی تصور کیجئے اگر کوئی عربی عورت عربی مرد سے لڑنے آئے میں نے اس لیے سمجھانا چاہا ہے اگر کوئی سلامت رہیے یار عزیز بیٹھ جائیے یہیں پہ بیٹھ جائیے اگر کوئی عربی عورت کسی عربی مرد سے لڑنے آئے ہم کہتے ہیں چل بی بی یا چل نہیں چل کوئی ایسے کہہ دے گا عرب کہتے ہیں سیری کہ بی بی جا جان چھڈ او مائی اے سادہ ترجمہ ہے مائی جا تو یہ پنجابی ہے مائی جان چھڈ جا یہ اردو میں مائی جان چھڈ جا عربی میں سیری اب مجھے دہرانا تو نہیں پڑے گا میں جہاں سیری کہوں گا ترجمہ نہیں کروں گا تم نے سمجھ جانا ہے کہ کوئی عربی مرد کسی عربی عورت کو کہہ رہا ہے چل بی بی جا چل مائی جا جب اس نے کہا نا حسن میری تلواریں دیکھ رہے ہو سرکار فرمایا مجھے جانتا ہے محمد امیری جاگیے گا محمد امیری وعلی ضمیری وحسین وزیری وجبرائیل فقیری هل تسقط ام اقل لک سیری جو تو عربی سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے باقیوں کو ترجمہ کر کے حسن کہتے سن میرے امیر کا نام محمد ہے میرے ضمیر کا نام علی ہے حسین میرا وزیر ہے جبرائیل میرا فقیر ہے فرماتے چپ ورنہ تجھے بھی کہہ دوں گا سیری فرمایا چپ جیسے اسے کہا تھا نا ویسے تجھے بھی سیری کہہ دوں گا اور حسن نے اگر کہہ دیا تو جو بیٹھا ہوا ہے نا پھر بیٹھی ہوگی ہوتا تو کہتا مولا ایک دفعہ تو کہہ دیتے خود میرے مولا علی کا فرمان ہے فرمایا یہ ظاہری جنس پہ مت جاؤ فرمایا تو من انکر ولایتی امرأتن ملہیتن فرمایا جو میری ولایت کا منکر ہے وہ داڑھی والی عورت ہے جی امرأتن ملہیتن صرف داڑھی پہ نہیں جانا اگر میری ولایت نہیں بس سمیٹ لیا میں نے فرماتے ہیں میرا امیر مصطفیٰ میرا ضمیر علی حسین میرا وزیر جبرائیل میرا فقیر ہاں ایک جملہ رہ گیا تھا کیا حسین جملہ ہے محمد و امیری علی ضمیری حسین و وزیری کیا ردیف قافیہ ہے جبرائیل و فقیری العرش و سریری یہ جملہ رہ گیا تھا میں ابھی آیا سامنے فرماتے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہتے تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے میرا مقابلہ کرے گا العرش و سریری عرش میرے بیٹھنے کا بستر ہے تو لکڑی کے پھٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے العرش و سریری میرا تخت اللہ کا عرش ہے عرش الہی میری مسند ہے اب یہ شرمندہ ہوا اس نے کچھ جواہر پیش کیے اور دیکھ کے کہتا ہے حسن ویسے بنو ہاشم
بہت غسیلے ہوتے ہیں. جملہ سنو. بنو ہاشم بہت غسیلے ہوتے ہیں اور زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے. بنو ہاشم کے بس مرد زبان کے تیز ہوتے ہیں، باقی صرف سواد لے لیا جائے. بنو ہاشم کے بس مرد زبان کے تیز ہوتے ہیں. بس مرد فرماتے ہیں بنو ہاشم کے بس مرد زبان کے تیز ہوتے ہیں، بلیغ ہوتے ہیں، صرف مرد. تمہارے ہاں نہیں. اور بیٹھے کے فرماتے ہیں ویسے تو ہمارے برابری کیسے کرے گا؟ 7 بندے بیٹھے تھے جنہوں نے بتایا تھا ہمارے باپ کے پاس یہ تھا یہ تھا یہ تھا. یہ اور کوئی کتاب نہ ملے نا تو ابن ابی الحدید کی شرح نہج حدیدی اٹھا لیجئے گا، پاکستان میں آرام سے مل جاتی ہے، لبنان نہیں جانا پڑے گا. شیعہ عالم نے بھی نہیں لکھا، سنی عالم ہے ابن ابی الحدید، کوئی پرسوں چوتھ کا عالم بھی نہیں، 800 سال پرانا عالم ہے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ وہ لکھ رہا ہے. حسن دے کے فرماتے ہیں انی ابین احوال ام فاطمہ الزہرا الی جدتی حبا ولو تقدر ان تبین فی اذنی. فرماتے ہیں میں اپنی ماں زہرا سے لے کر حبا تک کا کردار پورے دربار میں بتاتا ہوں. یہ جو تیرے گھساندی بیٹھے ہیں ان کو کہے اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. سلامت رہیے. یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اشراف ماؤں کی اولاد ہماری دشمن نہیں ہو سکتی. جی علامہ بلادری برادران اہل سنت کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کربلا میں جتنے بھی لوگ شامل تھے جب میں نے ان کے شجرے کھولے ان میں ایک بھی ہلال زادہ نہیں تھا. شیعہ عالم نہیں، بلادری سنی عالم ہے. سبحان اللہ. جی بالکل. زحمتیں آپ کی تمام ہوئی. ذاکر صاحب تشریف لے ہیں میرے بعد، انہوں نے خطاب کرنا ہے، میری ڈیوٹی اسی پہ مکمل ہوئی. 4 آخری جملے رہتے ہیں بس. خطاب فرمایا ہم تو اپنی ماں زہرا سے حوا تک کا کردار بابا کے 2 ہل. تم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں شرم آئے گی. بتاتے ہوئے علی کی بیٹی نے اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ دربار شام میں بولا تھا جناب سیدہ نے. میں ابھی فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. یزید کے دربار میں بی بی نے بھی ایسا ہی جملہ بولا تھا. یزید نے کہا تھا انتی زینب بنت علی، علی کی بیٹی آپ ہیں؟ قالت بلا. بی بی کہنے لگی ہاں میں ہوں. پھر آگے بی بی نے فرمایا یا یزید اعرفتنی، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ قال نعم، جانتا ہوں. بی بی فرماتی ہے لا تکذب، جھوٹ نہ بول. جاگنا. بی بی فرماتی ہے جھوٹ نہ بول. لن تعرفنی الی یوم القیامہ، تو قیامت تک نہیں جان سکتا میں کیا ہوں. کیوں؟ بھی فرماتے لو عرفتانی اتقتلنی قبل قتل ابی عبداللہ الحسین، اگر تو مجھے جان جاتا مجھے حسین سے پہلے قتل کرا دیتا. کہ ملکہ نے شام کے دربار میں کہا. فرمایا تجھے رسوا تو میں نے کرنا ہے، تیرے نام کو گالی علی کی بیٹی نے بنانا ہے. جس خوشبو کو تو نے روک دیا تھا کربلا میں نے وہ دنیا میں پھیلانی ہے. بی بی فرماتی ہے میں اپنے بھائی کی سفیر بن کے آئی ہوں. یزید تو جو کر لے، تو ہمارے برابر نہیں آ سکتا. جملہ سنیے گا. میں نے باخدا جب سے یہ جملہ پڑھا ہے، سادات کرام تشریف فرما ہے، مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا میں اس جملے پہ تحسین کی آواز نکالوں یا دھاڑے مار کے روں. جو جملہ بی بی نے بولا ہے مجھ سے آج تک فیصلہ نہیں ہوا. بی بی کہتی ہے نحن بنات العواتق العبا ہے اللاتی ثیابہن یمسسن بالقرآن کالغلاف. بی بی کہتی ہے میں اس گھر میں پلی ہوں جس گھر کی ہر مستور کی چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. ہر مستور کی چادر. اللاتی نسوان بیوتنا، میری ماں کی نہیں، ہماری فضہ بھی ہو تو اتنی پاکیزہ ہے. پھر بی بی نے، یہ بی بی کی زیارت کے جملے ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. پھر یزید کو مخاطب کر کے کہتے یزید
لو رآنا رسول اللہ فی ہذہ الحالۃ، یزید تو بتا اگر آج میرے نانا محمد مجھے اس حالت میں دیکھ لیں، میرے نانا خوش ہوں گے یا روئیں گے؟ پورے دربار میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی، ماحول بدل گیا۔ اس لائن نے ماحول کو بدلنے کے لیے اس نے کہا قیدیوں کے نام بلند آواز سے پکارے جائیں، ہر مستور کا نام بلند آواز سے پکارا گیا۔ اچانک کسی نے کہا سکینہ بنت الحسین۔ یہ لائن کہتا ہے کہاں ہے حسین کی بیٹی؟ میں نے وقائع میں پورا دیکھا ہے، بڑی محبت تھی حسین کو اپنی اس بیٹی سے۔ لفظ یہی ہے رونے والوں، جناب سیدہ سکینہ کی جانب اشارہ کیا گیا۔ حرکت شفتیہا ولا یسمع صوتہا احدا، بس ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، کوئی آواز نہیں سن رہا۔ یہ لائن تخت میں غصے سے کہتا ہے بڑا تکبر ہے حسین کی بیٹی میں۔ سجاد رو کے کہتے ہیں ظالم میری بہن کے گلے کی رسی تنگ ہے، بولتی تو ہے آواز تجھ تک نہیں پہنچتی۔ اس نے شمر کو دیکھے کہتا ہے شمر بچی کے گلے کی رسی ڈھیلی کر۔ شمر آگے بڑھا، سجاد دوڑ کے آئے، فرماتے ہیں مجھے اجازت دے، یہ سید نادی ہے، سلامت رہیے۔ ایک ہی جملہ 2 منٹ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ سجاد نے اپنے ہاتھوں سے رسی ڈھیلی کی۔ یہ لائن مخاطب ہوا، کہتے میں نے سنا ہے تیرا بابا بڑی محبت کرتا تھا تجھ سے۔ بی بی کہتی ہے ہاں۔ یہ لائن کہتا ہے جب سفر سے لوٹتا تھا تیرا بابا تحفے میں کیا دیتا تھا؟ بی بی کہتی ہے مجھے خرمے کھجورے تحفے میں دیتے تھے۔ یہ لائن کہتا ہے اگر میں تحفے میں دوں قبول کرو گی؟ سجاد کی جانب دیکھا، اشارہ کیا ہاں سکینہ۔ بی بی کہتی ہے کروں گی قبول۔ اس نے اشارہ کیا، ایک تشت پہ رومال تھا سامنے لایا گیا۔ اس سے بڑی میں بات کیا کہوں، بیٹی کے سامنے مدتوں بعد جیسے ہی رومال ہٹایا بابا کا سر تھا، بابا کا سر دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھایا، لبوں پہ لب رکھے، رو کے کہتی ہے بابا جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے تماچے مارے، بابا تیرے بعد میں پیدل دوڑائی جاتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ